بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو وہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور اسی راستے پہ چل کے وہ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ہی راستہ بچا کیوں؟ اس کے علاوہ کون کون سے راستے تھے جو انہوں نے اختیار کیے اور ان راستوں پر انہیں صرف بندش ہی ملی، عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی؟ سب سے پہلا راستہ انہوں نے جب وزیر اعلیٰ بنے تب اختیار کیا۔ انہوں نے وفاقی حکومت کو ایک خط بھیجا کہ بطور وزیر اعلیٰ میں پنجاب کی اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا راستہ انہوں نے پنجاب حکومت کو خط لکھ کے آگاہ کیا کہ بطور وزیر اعلیٰ میں آپ کی اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ دونوں راستے قانون اور آئین کے مطابق بالکل ٹھیک تھے، لیکن انہیں اس راستے کے اوپر بندش ہی ملی اور ملاقات نہیں ہو سکی۔ تیسرا راستہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جب انہیں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کال کی اور مبارکباد دی کہ آپ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہو گئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، تو انہوں نے آگے اور کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ راستہ بھی ہے، تو انہوں نے وہ راستہ بھی اختیار کیا اور کہا کہ مجھے میرے قائد سے ملنے دیا جائے۔ وہ راستہ بھی آگے بند تھا۔ اگلا راستہ بچا عدالت کا، وہ گئے اور یہ چوتھا راستہ بنتا ہے کہ چوتھا راستہ وہ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ دیکھیں جی ہمیں تو ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، لہٰذا آپ ہمیں راستہ دیں۔ وہاں پر جج نے کیس سنا اور جج نے حکم نامہ جاری کیا، لیکن اس چوتھے راستے کے اوپر بھی صرف انہیں بندش ہی ملی۔ پانچواں راستہ انہوں نے سپریم کورٹ کا اختیار کیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو انہوں نے خط لکھا، پورے معاملات سے آگاہ کیا، لیکن افسوس کہ یہ راستہ بھی بند نکلا اور یہاں پر بھی انہیں جا کے عمران خان سے ملاقات نہ مل سکی۔ چھٹا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ میرے پاس ہے، کیوں نہ دوبارہ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہیں کہا جائے کہ اپنے حکم نامے پر عمل درآمد کرائے۔ لیکن افسوس کہ چھٹا راستہ بھی انہیں بند ہی ملا اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ ساتواں راستہ انہوں نے خود بتایا کہ 3 مرتبہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو فون کالز کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا، نہ کوئی راستہ کھلا ہوا ملا، یہ راستہ بھی بند ملا۔ آٹھواں راستہ انہوں نے اب ایک اور اختیار کیا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مریم نواز صاحبہ کو خط لکھ دیا کہ مجھے عمران خان سے ملنے دیا جائے اور ان کی بہنوں کے اوپر اور میرے کابینہ ممبران کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے اس میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن واضح ہے کہ یہ 8واں راستہ بھی بند ملے گا۔ 9واں راستہ انہوں نے 20 اکتوبر کو اختیار کیا تھا جب صوبائی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ سہیل آفریدی کو اپنے پارٹی قائد سے ملاقات کرنے دی جائے۔ 10واں راستہ انہوں نے 14 نومبر کو اختیار کیا تھا جب قومی اسمبلی میں ان کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے قرارداد جمع ہوئی، لیکن یہ راستہ بھی بند ملا۔ یہ 10 راستے تھے جو کہ سہیل آفریدی نے اختیار کیے اور سب کے اوپر بندشی ملی۔ یہ 10 راستے وہ ہیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، لیکن وہاں پر موجود ایس ایچ او یا اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ وہ زیادہ مضبوط نکلے آئین سے بھی قانون سے بھی، وہ زیادہ مضبوط نکلے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، سیکٹری داخلہ پنجاب سے، مرکزی جو وزیر اعظم ہیں ان سے مضبوط نکلے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مضبوط نکلے، چیف جسٹس پاکستان ان سے وہ مضبوط نکلے اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، لیکن یہ ایک راستہ ہے کیا؟ یہ راستہ انہوں نے اب پوچھا ہے سب لوگوں سے، جتنے بھی غیر جانبدار صحافی ہیں، جتنے بھی سماجی جو حلقے ہیں ان سے اور ہر کسی سے انہوں نے واضح طور پہ سب کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اب کیا راستہ اختیار کروں، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سہیل آفریدی کو یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئے ہیں، یہ ہارڈ لائنر ہے، ہارڈ کور ہیں، سخت طریقہ ہوگا، عمران خان نے ان کو اس لیے چوز کیا ہے کہ اب مزید آئین و قانون کی بات نہیں ہوگی، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن انہوں نے وہ تمام راستے اختیار کیے ان 36 دنوں کے اندر جو اب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کیے اور اپنے مخالفین کو غلط ثابت کیا کہ جی میں یہاں پر کسی بھی قسم کا غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام کروں گا۔ لیکن ان کے مخالفین بالکل درست ثابت ہوئے اور یہ بھی درست ثابت ہوئے کہ یہاں پر آئینی اور قانونی راستہ جو ہے
وہ بھی درست اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اسی طرح 10 اقدامات یعنی 36 دنوں میں 10 اقدامات ہر تیسرے دن وہ کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں ان کے پارٹی کے قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ واضح کرتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آئین اور قانون سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ آئین اور قانون کی زبان یا اس کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ ان سے غیر آئینی یا غیر قانونی بات ہی ہوگی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے اوپر کہ وہ کس طرح اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کیا وہ آئین اور قانون کو پس پش ڈال کے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرتے ہیں؟ اور ضروری نہیں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام لانگ مارچ ہی ہو یا جا کے وہاں پہ اڈیالہ پہ چڑھائی کر دینا ہو، کچھ اور راستے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ راستے اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے ذہن میں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ راستے ہیں، لیکن اگر وہ سب کچھ کر کے وہ ملاقات کر دیں گے تو جو لوگ آج یہاں پہ آئین اور قانون کی بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، کیا وہ سہیل آفریدی کے پھر اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کے اوپر بھی خاموش رہیں گے، یا پھر وہ اس وقت آئین اور قانون کی عدالت، کیونکہ ابھی وہ خاموش ہیں، ابھی آئین اور قانون اور عدالت کا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ خاموش ہیں۔ تو کیا اگر سہیل آفریدی اس وقت غیر آئینی غیر قانونی کام کریں گے تو کیا پھر اس وقت لوگ یہ تسلیم کریں گے کہ ہاں جی اس بندے نے ہر ایک قانونی راستہ اختیار کیا لیکن اسے مجبور کیا گیا کہ یہ غیر قانونی اقدام کرے؟ جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں اور جو کچھ وہ کریں گے وہ وہی جانتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سہیل آفریدی اب کرنے کیا جا رہے ہیں۔ لیکن یہ 11واں راستہ ہی شاید وہ راستہ ہے جس پر چل کے وہ عمران خان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ان کی ملاقات میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ سہیل آفریدی نے ان 36 دنوں کے اندر سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں، اپنے مخالفین پولیٹیکل پارٹی سب کو، اس وقت ملک کے اندر موجود عدلیہ کو یا ملک کے اندر موجود ایگزیکٹو کو اور تمام قوتوں کو صرف اور صرف 36 روز کے اندر انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ سب کے سامنے انہوں نے آئینہ کھڑا کر دیا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کا چہرہ ہے جو کہ نہ تو آئینی ہے اور نہ قانونی۔